چالان کر کے اتنا وہ ریئیکشن دے رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ٹریننگز میں مان جائیں گے؟ جو ٹاپ ٹو باٹم سسٹم ہے نا یہ ٹھیک ہونے والا ہے سر. لاہور کی خبر تھی ایک دن میں 300 ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں. ڈائبیٹک صرف اسی کو نہیں جو چیک نہیں کرواتا جو ایسے معاملہ چل رہے ہیں ورنہ ہر تیسرے چوتھے بندے کو ڈائبیٹکس ہے. اصل میں لوگ ڈرتے ایشوز سے نہیں ہیں، اس کو سارٹ آؤٹ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ اب ان کے پیچھے میں کہاں پھرتا رہوں گا. ملتان کے ایریا میں آموں کی سینکڑوں درخت انہوں نے تلف کر دیے سر. وہاں ایک ریزیڈینشیل انہوں نے کالونی بنا دی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ ود پروفیشنل وزڈم. ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام میاں محمد اکرم صاحب ہے. انہوں نے کافی ایک زندگی کا بڑا عرصہ جو ہے وہ ٹریننگ میں گزارا ہے. ٹریننگ کس حوالے سے؟ ہیلتھ، سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ کے حوالے سے. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایسا پاکستان میں ان کو کیا لگا، کس ایشوز کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ آج سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہیلتھ، سیفٹی اور انوائرمنٹ کے حوالے سے ٹریننگ ہونی چاہیے. تو آئیے ملتے ہیں میاں محمد اکرم صاحب سے اور جانتے ہیں ان کا ایکسپرٹ اوپینین. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ سر. سر، آپ یہ ہیلتھ، انوائرمنٹ اور سیفٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، انوائرمنٹ کی بھی اور لوگوں کی بھی. سر، اس بارے میں بتائیں کہ آپ کو کس طرح لگا کہ پاکستان میں اس چیز کی شدید ضرورت ہے؟ دیکھیں خان صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. الحمدللہ. پاکستان میں دیکھیں کہ ہیلتھ، سیفٹی، انوائرمنٹ کے بھی بہت سے کام ہونے والے ہیں. میں اس سے پہلے تھوڑی سی آپ کو بریفنگ یہ دوں گا کہ مجھے 22 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. الحمدللہ. میں نے مڈل ایسٹ میں کافی ٹائم گزارا ہے، پاکستان کی بہت مین انڈسٹریز میں کام کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جیسے کہ سیفٹی کے جو معاملات ہیں پاکستان میں لوگوں کو اویئرنیس کی کمی ہے. صحیح. اس کے علاوہ لوگوں کو اگر جن کو اویئرنیس ہے تو کمپلائنس کی کمی ہے. صحیح. جیسے دیکھیں آپ دیکھیں کہ آئے دن جو ہے نا وہ مختلف پلازوں میں آگ لگ جاتی ہے. صحیح ہے. ان کا وہ پراپر انوائرمنٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، سیفٹی سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ان کا فائر الارم سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو فقدان ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ٹاپ ٹو باٹم سسٹم ہے نا یہ ٹھیک ہونے والا ہے سر. صحیح. کہ دیکھیں کوئی بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ سیفٹی کلچر کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے تو فرسٹ آف آل ہم یہ دیکھیں کہ فرام ٹاپ ٹو باٹم ہمارا سسٹم اگر ٹھیک ہوگا تو پھر ہم اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ کمپلائنس کر سکتے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ سر جیسے یہ دیکھیں کہ ہمارا جو مختلف انڈسٹریز ہیں، جیسے میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دوں گا. پچھلے دنوں پیس میں آگ لگی، ہمارے اور جو ایسے پلازے ہیں حفیظ سینٹر میں سر آگ لگی ہے. تو دیکھیں کہ وہاں ہمارا جو فائر الارم سسٹم ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. ان کے ہمارے جو نا سیفٹی کے تمام گیجٹس ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. اب دیکھیں کہ جیسے CO2 ایک ہمارے پاس فائر ایکسٹنگوشر ہے اور ایک DCP ہے، ڈرائی کیمیکل پاؤڈر. وہ انسٹال تو ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی. اللہ نہ کرے اگر کوئی وزٹر آ جاتا ہے یا ویسے کوئی وہاں بندہ کوئی کسٹمر جاتا ہے تو یہ کسی کو اویئرنیس نہیں ہے. یہ اویئرنیس سے کریٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں نے مڈل ایسٹ میں کافی ٹائم گزارا، سعودیہ میں. تو میں نے ایون یہ دیکھا کہ مختلف پلازوں میں جو لوگ ہیں ان کو پراپر انڈکشن دی جاتی ہے اس کی. وہ پراپر انڈکشن جب ہوتی ہے تو اللہ نہ کرے ان کیس آف ایمرجنسی فائر ایکسٹنگوشر چلانا یا فائر الارم سسٹم جو ہے نا اس کو پریس کرنا. تو یہ اویئرنیس کی بیسکلی ہے تو یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی اویئرنیس نہیں ہے. اور اگر اویئرنیس ہے تو کمپلائنس نہیں ہے. دیٹ از دی بگ ایشو ان پاکستان. وی کین کنٹرول ویدر وین ویل ہیو ٹو کمپلائنس فرام ٹاپ ٹو باٹم. دس از دی مین ڈیفیشنسی ان پاکستان. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہو سکتا ہے، ایسا ایشو نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان میں ایسی انڈسٹریز ہیں جہاں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو مینیج بھی کیا ہے، دیکھا ہے. لیکن یہ ہے کہ انیشیٹو کی ضرورت ہے، پراپر ایک پیریوڈکلی جو انسپیکشن کی ضرورت ہے. اگر یہ پیریوڈکلی دیکھیں، اس کو مینٹین کریں تو ہو سکتا ہے سر ایسا انشاءاللہ. بالکل سر. سر، روڈ سیفٹی کے حوالے سے اب بات کرنا چاہوں گا کہ روڈ میں تو بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں آج کل اور طرح طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ ون وے بھی آ رہے ہیں اور بھی بڑی سیفٹیز کی جو ہے نا لوگ احتیاط نہیں کرتے. تو اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کہ روڈ سیفٹی خان صاحب ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے پاکستان میں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں لاہور کی خبر تھی ایک دن میں 300 ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں ایک ایریاز میں.
یہ شالیمار لنک روڈ کی میں بات بتا رہا ہوں، گڑی شو کا جو علاقہ ہے، شادرہ کا علاقہ ہے، جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں. جی جی. اب یہ دیکھیں کہ روڈ سیفٹی کے اوپر دیکھیں ماشاءاللہ ہماری کافی کمپینز بھی چلتی ہیں، ہمارے جو اور بھی گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں اس کے اوپر اس کو اچھی طریقے سے دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ صرف چلان اس کا حل نہیں ہے. ہم نے 2000 کا چلان کر دیا، 1000 کا چلان کر دیا. ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سافٹلی اویئرنیس دی جائے. اس کو ہم اس کی کمپین چلائیں، اس کے سیمینارز کنڈکٹ ہوں، لوگوں کو بتایا جائے، نہ کہ صرف جرمانہ کر دیا. جرمانہ ٹھیک ہے ایک حل ہے، لیکن کچھ لوگ بڑے ڈیلیبریٹلی دے آر ریڈی ٹو پے فائن، وہ پلنٹی کو نہیں کی ایشو سمجھتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس، وہ تو الٹا چڑھ دوڑتے ہیں کہ آپ ہمیں فائن کر رہے ہیں، اپنی غلطی تو نہیں مانتے. ایسے ہی ایسے آپ نے انٹرویوز میں دیکھے ہوں گے، وہ تو الٹا غصے میں آ جاتے ہیں کہ آپ مجھے چلان کیوں کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ جو لاتوں کے بوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے، جب چلان کر کے اتنا وہ ری ایکشن دے رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ٹریننگز میں مان جائیں گے؟ نہیں سر، ٹریننگز میں آپ کی بات ٹھیک ہے. ٹریننگز کا ایک یہ کہ جیسے دیکھیں کہ ہم ایک سافٹلی اپنا میسیج کنوے کریں گے، ان کو یہ احساس دلائیں گے کہ دیکھیں کہ آپ کی جان بھی قیمتی ہے اور دوسری کی بھی جان کی بھی قیمتی ہے. دیکھیں روڈ سیفٹی میں ہم صرف اپنی جان کی حفاظت نہیں، دوسرے کی جان کو بھی ہم خطرے میں ڈال رہے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. تو اندر سے ایک احساس جو ہے، جو ہمارا کانشیسنیس ہے، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. یہ اب یہ دیکھیں کہ کچھ ایسے، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ کچھ پاورفل لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسی زوم میں ہوتے ہیں جی ہمیں پکڑ کے تو دکھائیں جی اسی دبائیں نے جو مرضی کر لو، اسی دن یہ کرنا جی. دیٹ از ناٹ رائٹ وے. بالکل بالکل نہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ ٹریننگز کے حوالے سے ان کو جب ہم پلنٹی ڈالتے ہیں، لیکن پلنٹی ڈالنے بھی ہم ان کو یہ بتائیں کہ دس از ناٹ دی رائٹ وے. اب یہ دیکھیں باہر میں نے دیکھا ہے مڈل ایسٹ میں بھی کہ وہاں آپ پتہ ہے کہ جناب فائن ہونا ہے، تو وہاں تھوڑا فائن نہیں ہوتا، 2000 ریال بھی فائن ہو جاتا ہے. لائسنس بھی کینسل، اس کو عربک میں فطورہ کہتے ہیں کہ جی 2000 کا یا 2000 ریال کا فطورہ ملے گا نا تو وہ جناب، اور اس کے علاوہ یہ بھی لائسنس کینسل ہو جائے گا اور اس کو کلابوس یعنی کہ اس کو جیل بھی ہو جائے گی. دیٹ از دی ویری بگ ایشو ان مڈل ایسٹ. تو ہمارے پاکستان میں بھی الحمدللہ سر ہو سکتا ہے. دیکھیں میں نے یہ دیکھا سیف سٹی سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے، ہر چیز کی اویئرنیس ہے، ہمارے CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، اور ہماری جو پنجاب یہ جو ہماری پولیس ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہی ہے ٹریفک کے حوالے سے. صرف جو اویئرنیس ہی کافی نہیں ہے، ان کو مکمل طور پر ان کا ایک پورا اسٹرکچر چینج ہونے والا ہے سر. یہ دیکھیں نا ون وے پہ بھی لوگ آ رہے ہیں. دوسرا سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ ہیلمٹ کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں. ایسے ہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سر 2019 میں ہمارے میڈیکل کی یہ رپورٹ تھی کہ آپ کے روڈ ایکسیڈنٹ جو ہماری برین کے جو سر کے چوٹ لگنے کے جو حادثات کی جو شرح ہے نا وہ کم ہو گئی ہے ڈیو ٹو ویئرنگ آف ہیلمٹ. وہ ہیلمٹ جو پراپر انہوں نے یوز کیا، چاہے سختی سے کیا یا ان کو اویئرنیس دی گئی، تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑا. صحیح. یہ دیکھیں کہ ہم الحمدللہ ان کے تمام پیرامیٹرز کو فالو کر سکتے ہیں، صرف فقدان یہ آتا ہے کمپلائنس اور امپلیمنٹیشن میں. صحیح. سر آپ ہیلتھ کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، سر اس میں مجھے بتائیے گا کہ کس طرح کوئی ہیلتھ کے جو ایشوز آتے ہیں اس کو کس طرح آپ سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ جی ہیلتھ کا دیکھیں پورے پاکستان میں دیکھیں آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ڈائبیٹکس بہت زیادہ ہو رہی ہے پاکستان میں. بہت زیادہ. ڈائبیٹکس صرف اسی کو نہیں جو چیک نہیں کرواتا جو ایسے معاملہ چل رہے ہیں، ورنہ ہر تیسرے چوتھے بندے کو ڈائبیٹکس ہے. بچوں کو ہے سر. بچوں کو ہے. تو یہ خاصا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈائبیٹکس کے حوالے سے یا دوسرے اور جو ہماری النس ہے، اس میں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے. پچھلے دنوں میں ایک نیوز سن رہا تھا کہ میڈیکل سٹورز میں میڈیسن ہی ختم ہو گئی ہیں. اچھا. کہ وہ دیکھیں کہ ایشو تو ہے یہ بالکل. اور دوسرا یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہیلتھ کے حوالے سے ہمیں ایک شروع سے یہ اپنا جو ایک سسٹم ہے ہمیں اپنے چیک اپ کے اوپر جانا چاہیے. مڈل ایسٹ میں فارن کنٹریز میں ہر جو ورک پلیس کے اوپر جو بندہ کام کر رہا ہے 3 مہینے کے بعد اس کا مکمل میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے سر. وہ میڈیکل چیک اپ میں پتہ چلتا ہے کہ آیا آپ کی جو کڈنیز ہیں ان کی کیا پروگرس ہے، آپ کے ٹیشوز کی کیا پوزیشن ہے، آپ کے ڈائبیٹکس کی کیا پوزیشنز ہے. اس سے یہ ہے وہ 3 یا 6 مہینے کا جو ٹرن اوور ہے، میں نے خود وہاں دیکھا ہے ورک پلیس کے اوپر جتنے بھی جو انجینئرز ہیں یا ہمارے جو سپروائزرز ہیں، ہمارے جتنا بھی اسٹاف ہے، وہ سر ان کا پراپر چیک اپ ہوتا ہے. صحیح. انفارچونیٹلی پاکستان میں لوگ چیک اپ کرانے سے بھی ڈرتے ہیں. صحیح.
मुझे लॉन्ग ना निकल आए, कोई और चीज़ ना निकल आए। हो सकता है कि अगर कोई इशू ऐसा बनता है तो हो सकता है मुझे नौकरी से ना फारग कर दिया जाए। ऐसा ही है। अभी देखें कि जैसे भी हम रोड सेफ्टी की भी पहले बात कर रहे थे कि आई साइट का बड़ा इशू है। हमारे कुछ ऐसे लोग हैं बेचारे वो आई साइट चेक नहीं करवाते, तो ज़्यादातर जो रात के टाइम जो उनकी विजिबिलिटी का जो फैक्टर है वो बड़ा इन्वॉल्व है। उनकी विजिबिलिटी अगर कम होगी तो हादसा होते हैं सारे। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी ड्राइवर हजरात हैं उनका हर 3 से 6 माह बाद जो है ना आई टेस्ट होना चाहिए। सर ये लाइसेंस का एक भी इशू है ना कि जब लाइसेंस बनवाने जाते हैं तब देखा जाता है, आजकल रोडों पे तो बगैर लाइसेंस के फिर रहे हैं, कोई रोकता टोकता भी नहीं है उससे, तो आई साइट कहाँ से चेक करवाएंगे? नहीं, वो आपकी बात ठीक है। देखिए कि आई साइट में भी मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे हमारे इदारे बने हुए हैं जो कि माशाल्लाह खिदमत खलक कर रहे हैं, उसमें भी हम बहुत नॉमिनल चार्जेस में भी चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि लोग इसकी भी ज़हमत नहीं करते, सॉरी टू से नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है जी आ रहे हैं जी, बस ठीक है चल रहा है निज़ाम। ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि एवरी पाकिस्तानी शुड बी चेकअप पीरियडिकली बाय 3 और 4 मंथ्स। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम ये करेंगे तो सर हमें एटलीस्ट अपना सिस्टम का पता चलता रहेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। अब डायबिटिक्स में लोग जो प्रॉपर चेकअप करते रहते हैं जी, आज मेरी 120 जो है ना शुगर आई है या 160 आई है या 3, तो वो लोग कॉन्शियसनेस में रहते हैं। बिल्कुल। तो ज़्यादातर जो हमारी सर हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं वो ये कि हमारा प्रॉपर चेकअप सिस्टम नहीं है, हम उसको अडॉप्ट नहीं करना पा रहे प्रॉपरली। अगर ये प्रॉपर अडॉप्ट सिस्टम हम कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे हेल्थ के इश्यूज़ ख़त्म हो सकते हैं, जो ख़तरनाक सूरत हाल बन चुकी है। देखिए मुझे ये भी पता है कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है, महंगाई का दौर है, हर तरफ जो है ना एक अजीब सा बेहंगम सा शोर पड़ा हुआ है। जी हाँ, लेकिन फिर भी अपने हेल्थ जो कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए, और उसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो मॉर्निंग वॉक है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही। देखिए इसमें तो कोई पैसे नहीं लगते, नहीं, लेकिन अब देखिए नमाज फजर के बाद मेडिकल साइंस ने ये रिसर्च की है कि जो लोग सुबह के टाइम घास पर वॉक करते हैं उनके अंदर एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से एक बहुत ज़्यादा इम्पावर हो जाते हैं। वो सही। घास पर पैदल चलने से, वो सुबह सुबह जो शबनम के कतरे हैं जब हम वहाँ चलते हैं, देखें इसके ऊपर कोई पैसे नहीं लगते, माइंड फ्रेश हो जाता है। माइंड फ्रेश है सर आपका, आप सारा दिन फ्रेश रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ सुबह फजर की नमाज के बाद जब बंदा वॉक करता है तो उसके बहुत से मामला सर सीधे हो सकते हैं। उसमें तो मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, कुदरती नेचर है, नेचुरल है सर ये। सर तो एक मिसाल, अगर एक बंदे को हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, अगर 3 से 4 मंथ बाद वो टेस्ट करवा लेते हैं, तो सर इसके बाद भी आप लोग कोई सर्विस वगैरह देते हैं या ट्रेनिंग के हवाले से? नहीं सर, देखें ये तो बड़ा अच्छी बात है कि देखें अगर अल्लाह ना करे कोई इशू निकल आता है, इशू निकलना भी एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि असल में लोग डरते इश्यूज से नहीं है, उसको सॉर्ट आउट करने से डरते हैं कि अब इनके पीछे मैं कहाँ फिरता रहूँगा। जी 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 बिल्कुल नहीं, उसके देखें जब हमें एक पता चल जाता है कि अल्लाह ना करे अगर किसी के लंग्स का मसला आ जाता है। अब देखें हमारी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें स्मोक है बहुत ज़्यादा, वो इन्हेलेशन जब करते हैं तो लंग्स का है और अस्थमा का प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसमें मैं ये समझता हूँ हमारी जो शुरू में जो इंडस्ट्रीज़ है ना वो हमें एक PPEs देते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हैं, जैसे कि हम वो गार्ड वगैरह लगा लेते हैं, उससे जो इन्हेलेशन है उसके अंदर कॉटेज होती है वो उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करते। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि PPEs का जो कंप्लाइंस है, हमारे जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको ये चाहिए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, या जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है, ये जब एम्प्लॉयर इन चीज़ों को सर फोकस करता है तो हमारे हेल्थ इश्यूज़ जो है ना वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो सकते हैं। जैसे देखें ना कि मुख्तलिफ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्मोक है, वहाँ इन्हेलेशन प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे जो किडनीज फेलियर का मसला आ जाता है, लंग्स फेलियर का मसला आ जाता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना हम प्रॉपर जो है ना उसकी कंटिन्यूटी रखें। अब ये देखें कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अपने जो लेबर को गुड़ और दूध भी देते हैं। अच्छा। मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उस इंडस्ट्री में काम भी किया है। वो जो हमारी लेबर है वो गुड़ का इस्तेमाल करते हैं और दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली देखें गुड़ एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग बहुत इजी ले जाते हैं। लेकिन जैसे ये जो गुड़ एक अल्हम्दुलिल्लाह ताला का एक बड़ा ही करम है कि जब इसको हम खाते हैं तो जितनी भी हमारी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना वो उसके साथ जो है ना हम उसको अंदर ले जाते हैं, एंड इट इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट। ग्रेट। तो ये अब ये देखें इसके ऊपर इतना खर्चा भी नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि सिर्फ जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कंप्लाइंस का इशू है। कंप्लाइंस प्रॉपर होंगे तो ये हो सकता है सर। ऐसा इन्वायरमेंटल के हवाले से आपने बात की, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं तो लाजमी बात है धुआं, स्मोक वगैरह ये पैदा होती हैं। जी जी। और मैंने ये भी देखा है कि अब जो है ना रेजिडेंशियल एरियाज़ भी वहाँ पे सोसाइटीज़ बन रही हैं करीब ही, और साथ ही साथ जब वो बनती हैं तो लाखों दरख्त काटे जाते हैं।
تو سر اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا ایکشن آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے سر، پاکستان کی آبادی آپ کو پتہ ہے بڑھتی جا رہی ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ جو ایٹ لیسٹ ہماری جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں، جو ہماری کالونیز ہیں، وہاں درختوں کی جو ہے نا وہ ہم کاٹ چھانٹ نہ کریں. صحیح. پچھلے دنوں میں ڈسکس کر رہا تھا کہ ملتان کے ایریا میں آموں کی سینکڑوں درخت انہوں نے تلف کر دیے سر. وہاں ایک ریزیڈینشیل انہوں نے کالونی بنا دی ہے. سوری ٹو سے. اب یہ دیکھیں اس کے اوپر سر ہماری گورنمنٹ کو یہ ایکشن لینا چاہیے کہ ہم درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں. درخت جتنے زیادہ لگائیں گے ہماری جو گلوبل وارمنگ کی جو وارننگ ہے وہ ہم اس سے جو ہے نا نکل سکتے ہیں. اب دیکھیں جو گلوبل وارمنگ ہے وہ انہوں نے ہمیں وارن کر دیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں 2040 میں بہت زیادہ پرابلم بن جائے گی. صحیح. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایسے حکام ہیں، ایسے جو ادارے ہیں، وہ ریزیڈینشیل ایریاز میں جو نا درختوں کو اس طرح تلف نہ کریں، بلکہ درخت ہمیں زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے. اس سے یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ صحت مند رہیں گے اور لوگ جن کو پرابلم بھی نہیں آ سکتی ہے. لیکن اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے سر. سر آپ کی ایک بک بھی پبلش ہونے جا رہی ہے سر، اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ وہ کس پہ بیس کرتی ہے؟ جی ہاں سر، دیٹس ویری انٹرسٹنگ کویسچن. وہ بک الحمدللہ آخری مراحل میں ہے، پبلشنگ کے مراحل میں ہے. اس میں نے بیسکلی فوکس یہی کیا ہے کہ جو سیفٹی کے ایشوز آتے ہیں انڈسٹریز میں، ہیلتھ کی ایشوز آتے ہیں، انوائرمنٹ کی ایشوز آتے ہیں، اس کو ہم کس طریقے سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ ہمارا ایک اوشا اسٹینڈرڈ ہے، اوکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایڈمنسٹریشن. یہ USA بیس ہے. یہ اوشا اسٹینڈرڈ ایسا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے ورک پلیس کے اوپر کس طریقے سے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے، دوسروں کو کیسے سیف رکھنا ہے، فائر کے حوالے سے کیسے سیف رکھنا ہے، انوائرمنٹ کے حوالے سے کیسے سیف رکھنا ہے. تو میری یہ جو بک ہے یہ اسی بیس پہ ہے کہ اوور آل ہم جو پاکستان میں ایسی ایشوز ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، سیفٹی کے ایشوز ہیں، انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں، اس کو میں نے ایلوبریٹ کرنے کی کوشش کی الحمدللہ. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ مفید و معاون ثابت ہوگی، ان کے لیے بڑی بینیفیشیل انشاءاللہ ہوگی. تو یہ انشاءاللہ ان قریب اس کو میں انشاءاللہ لانچ کرنے جا رہا ہوں. سر اینی فائنل ورڈ کوئی آپ چاہیں گے کہ آپ آڈینس کو کوئی رائے دینا چاہیں؟ ہاں سر، بہت اچھی بات ہے جی. ماشاءاللہ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حفاظت بہت ضروری ہے. بہت ضروری. ہم پاکستان سے ہیں اور پاکستان ہم سے ہے. ہمیں سیف اینڈ سیکیور پاکستان بنانے کی ضرورت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک بہت بڑا عظیم تحفہ عطا کیا ہے. اس کی سیفٹی بہت ضرورت ہے. بالکل. کیونکہ میرا ٹاپک ہی سیفٹی ہے، میری فیلڈ ہی سیفٹی ہے. تو یہ صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہوگا. بالکل. ایک مائنڈ سیٹ بنانے کی ضرورت ہے. جب ایوری پرسن ہیز مائنڈ سیٹ then it should be انشاءاللہ with the passage of time it will be clear انشاءاللہ. کیئر، ایک مثال انسانیت کی کیئر کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی جو ہے نا یہ چیزوں پہ غور کرنا آپ شروع کر دیں گے میرے خیال سے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کہ کیئر بہت زیادہ ضروری ہے. کیئر بہت زیادہ ضروری. دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بنیاد 1400 سال پہلے ہی ڈال دی تھی. بالکل. کہ احساس، خدمت، بالکل، خدمت خلق جو ہے، ایک دوسرے کا احساس، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں کہ اس وقت تک آپ سیفٹی کسی کی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر احساس نہیں ہوگا. صحیح. اور احساس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ آپ کو ذہنی طور پر یہ تیار ہونا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. بالکل. اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے اور پاکستان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دینی. ہم ایسے ہی ہے. اس میں یہی ایڈ کرتا چلوں گا کہ سر ہمارے تو لا یہاں پہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں لیکن وہ زیادہ دیر رہتے نہیں ہیں. وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ ان پہ وہ جو افیکٹونیس ہوتی ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ جو چیز اگر لاگو ہوتی ہے، جیسے درخت کاٹنے میں کسی ٹائم پہ کرائم ہوتا تھا، آج پھر بھی کاٹ رہے ہیں، تو اجازت نہیں دینی چاہیے اس چیز کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کی کیئر کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے لوگوں کو سیفٹی دے سکیں. آخر کام تو وہ انہی کے لیے کرتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہمارے لیے، مصروفیات سے ٹائم نکالا. اور میری دعا ہے کہ آپ کی جو یہ بک ہے یہ سارے پڑھیں اور اس سے کافی جو ہے نا علم لیں. آپ لوگ کا بھی بہت شکریہ یہ انٹرویو دیکھنے کا. امید ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس سے. اور ہیلتھ، سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ کے حوالے سے جو بھی میاں محمد اکرم صاحب نے باتیں کی آپ ان کو مد نظر رکھیں گے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.